بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کو سناؤں گا 10واں معجزہ۔ منقول ہے کہ جس شخص پر اللہ جل شانہ کا کوئی انعام ہو اس کو ضروری ہے کہ اس کا شکر ادا کرے، اور جس پر رزق میں تنگی ہو وہ استغفار کی کثرت کرے، اور جس کو کوئی پریشانی ہو وہ لا حول پڑھے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں 5149 میں حج کو جا رہا تھا۔ راستے میں قادسیہ ایک شہر کا نام ہے۔ میں اترا، میں لوگوں کو زیب و زینت اور ان کا ہجوم اور کثرت دیکھ رہا تھا۔ میری نظر ایک نوجوان خوبصورت پر پڑی کہ اس نے کپڑوں کے اوپر ایک بالوں کا کپڑا پہن رکھا تھا، پاؤں میں جوتا بھی تھا اور سب سے علیحدہ بیٹھا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ یہ لڑکا صوفی قسم کے آدمیوں میں سے معلوم ہوتا ہے کہ راستے میں دوسروں پر بوجھ ہی بنے گا، میں اس کو جا کر فحائش کروں۔ اس خیال سے میں اس کے قریب گیا۔ جب اس نے مجھے اپنی طرف آتے دیکھا کہنے لگا، اے شفیق، بدگمانی سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور یہ کہہ کر مجھے چھوڑ کر چل دیا۔ میں نے سوچا کہ یہ تو بڑی مشکل بات ہو گئی، میرا نام لے کر، حالانکہ مجھ کو جانتا بھی نہیں، میری دل کی بات کہہ کر چل دیا۔ یہ تو کوئی بزرگ آدمی ہے، میں اس کے پاس جا کر اپنے گمان کی معافی کراؤں۔ میں جلدی اس کے پیچھے چلا، مگر وہ میری نظر سے غائب ہو گیا۔ پتہ نہ چلا۔ جب ہم رابطہ پہنچے تو دفتن اس پر نظر پڑی کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا بدن کانپ رہا ہے، آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے اس کو پہچان لیا اور اس کی طرف بڑھا تاکہ اپنے اس گمان کی معافی کراؤں، مگر میں نے اس کی نماز سے فراغت کا انتظار کیا، اور جب وہ سلام پھیر کر بیٹھا تو میں اس کی طرف بڑھا۔ جب اس نے مجھ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، اے شفیق، ترجمہ، اور بلا شبہ میں بڑا بخشنے والا ہوں ایسے لوگوں کا جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور پھر سیدھے راستے پر قائم رہیں۔ یہ آیت پڑھ کر وہ پھر چل دیا۔ میں نے کہا کہ یہ شخص تو ابدال میں سے معلوم ہوتا ہے، 2 مرتبہ میرے دل کی بات پر متنبہ کر چکا۔ پھر جب ہم زیالہ میں پہنچے تو دفتن میری نظر اس جوان پر پڑی کہ وہ ایک کنویں پر کھڑا ہے، ایک بڑا سا پیالہ اس کے ہاتھ میں ہے اور کنویں سے پانی لینے کا ارادہ کر رہا تھا کہ وہ پیالہ کنویں میں گر گیا۔ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو ہی میرا پرورش کرنے والا ہے جب میں پیاسا ہوں پانی سے، اور تو ہی میری روزی کا ذریعہ ہے جب میں کھانے کا ارادہ کروں۔ اس کے بعد اس نے کہا، اے میرے اللہ، تجھے معلوم ہے، اے میرے معبود، میرے آقا کی اس پیالے کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس اس پیالے سے مجھے محروم نہ کر۔ شفیق کہتے ہیں، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی اوپر کو آ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور پانی سے بھرا پیالہ کنویں سے نکال لیا، پھر وضو کر کے 4 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد ریت اکٹھا کر کے ایک ایک مٹھی بھر کر اس پیالے میں ڈالتا جاتا اور اس کو ہلا کر پی رہا تھا۔ میں اس کے قریب گیا اور سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا، اللہ نے جو نعمت تمہیں عطا کی ہے اس میں سے کچھ اپنا بچا ہوا مجھے بھی کھلا دیجیے۔ کہنے لگا کہ شفیق، اللہ جل شانہ کی ظاہری اور باطنی نعمتیں ہم پر رہی ہیں، اپنے رب کے ساتھ نیک گمان رکھو۔ یہ کہہ کر وہ پیالہ مجھے دے دیا۔ میں نے جو اس کو پیا تو خدا کی قسم اس میں ستو اور شکر گلی ہوئی تھی، اس سے زیادہ خوش ذائقہ اور اس سے زیادہ خوشبودار چیز میں نے کبھی نہیں کھائی تھی۔ میں نے خوب پیٹ بھر کر پیا، جس کی برکت سے کئی دن تک نہ تو مجھے بھوک لگی نہ پیاس لگی۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ داخل ہونے تک میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ جب ہمارا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا تو میں نے قبۃ الشراب کے قریب ایک مرتبہ آدھی رات کے قریب نماز پڑھتے دیکھا۔ بڑے خشوع سے نماز پڑھ رہا تھا اور خوب رو رہا تھا۔ صبح تک اسی طرح نماز پڑھتا رہا۔ جب صبح صادق ہوئی تو بھی اسی جگہ بیٹھا تسبیح پڑھتا رہا۔ اس کے بعد صبح کی نماز پڑھی اور پھر بیت اللہ کا طواف کیا۔ پھر وہ باہر جانے لگا تو میں اس کے پیچھے لگ گیا۔ باہر جا کر دیکھا تو راستے میں جس حالت پر دیکھا تھا اس کے بالکل خلاف بڑے حشم و خدم غلام اس کے موجود ہیں، چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، سلام کر کے حاضر ہو رہے ہیں۔ میں نے ایک شخص سے جو میرے قریب تھا دریافت کیا کہ یہ بزرگ کون ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ حضرت موسیٰ بن جعفر یعنی حضرت جعفر صادق کے صاحبزادے ہیں۔ مجھے تعجب ہوا اور میں نے کہا کہ یہ عجائب واقعہ ایسے ہی سید کے لیے ہونا چاہیے۔